وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 67، درس کا نمبر ہے 1808. آج کا موضوع، کیا ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 67. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. دیکھیں، ساری بات تو کامیابی کی ہے اور ناکامی کی ہے. مفلحین، ایک مفلحین ہے اور ایک نقصان اٹھانے والے. قرآن کی زبان میں خاسرین، خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں. فائدہ یا نقصان؟ تو دیکھیں، دنیا میں انسان ایک تو بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا. ایک بہت بڑا فائدہ، عظیم الشان فضل اللہ تعالیٰ اس پہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اچھا، اس کی تیاری کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے. اصل تو روح کا معاملہ ہے. روح کو عمل کرنے کے لیے، یعنی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹارگٹ دیا ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہے. تو اب کوشش کیا ہے کہ آپ کو پھر سیدھے راستے پر چلنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا مانگتے نا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، اہدنا صراط المستقیم. تو سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے پر اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے. دیکھیں، بالکل مضمون واضح ہے. اگر آپ راستہ بھٹک گئے دنیا میں آ کے تو پھر تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہمارے ذہن میں دیکھیں، ہمارے مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں، اس میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہماری منزل دنیا ہے، ہم بھٹک گئے ہیں. دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے
اور دنیا کے راستوں پر ہم رواں دواں ہیں۔ اس وقت مسلمان کی جو کیفیت ہے، اس کی منزل، مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا۔ اب اللہ اس کی نہ منزل ہے، نہ اللہ کو یہ منزل بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے، ہماری کتاب میں یہ بات نہیں ہے، یعنی ہماری زندگی کی جو کتاب ہے اس میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ لیکن ایک بات آج کی آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا دنیا میں آ کے انسان یا تو فلاح پا جائے گا، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر نقصان ہوگا۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اپنی مرضی سے اللہ کو منزل بنا کے اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل۔ اور ابتدائی طور پہ مطلب آپ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بڑا انعام سے نوازنا چاہتا ہے، بہت بڑی کامیابی منتظر ہے۔ یعنی میں آپ کی سمجھ کے لیے کہوں کہ ایک شخص کو حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ایک شخص کو پنجاب میں جتنی بھی زمین پائی جاتی ہے، کمرشل ہے یا جو بھی ہے، رہائشی ہے یا کمرشل ہے، ساری مارکیٹیں، سارے ریزیڈینشل پلاٹس اور مارکیٹس، یہ مثال کے طور پہ اگر حکومت کے ہیں اور حکومت فیصلہ کر لے کہ ایک شخص کو یہ ہم دیں گے، ایک شخص کو اس کا مالک بنا دیں گے، اور بنا کسی قیمت کے، آپ کا کیا خیال ہے نا؟ بڑا خوش قسمت، بتائیے، خوش قسمت ہے نا سارے پنجاب۔ اب پنجاب میں آج کل کے حساب سے 11 کروڑ آبادی ہے اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اور پنجاب میں جو ہے ملتان بھی ہے، اور یہ ساری ڈیفنس کے ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے ملتان، یہ سارا حکومت فیصلہ کر لے کہ ایک شخص کو مالک بنا دے۔ دیکھیں دھوکہ نہ کھائیں نا، یقین کر لیں کہ آخرت بہت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ چلیں یہ ایک شخص کو مل بھی گئی، لگا لیں مل بھی گئی تو کتنا فائدہ اٹھا لے گا، کیا کر لے گا؟ اور اس کی شخص کی عمر 60 سال ہے، 60 سال ہے، اب کتنا جی لے گا؟ اور جب جیے گا تو وہ زمین کس کی ہوگی؟ یعنی شرط یہ ہے کہ واپس حکومت کی ہوگی، زندگی تا حیات اس کا مالک ہوگا، جو مرضی آئے کرے، بیچے، استعمال کرے۔ تو یہ تو ایک دھوکہ سا ہے، ہمارے نام پہ دنیا میں کچھ ہو جائے یا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اپنی ملکیت بڑھاتے رہنے کے چکر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا ایک کارخانہ ہو گیا، پھر آپ گروپ آف کمپنیز بنا لیتے ہیں، اور انسان تو بس نہیں کرتا، انسان کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ 2 سونے کی وادیاں اگر اس کی ہو جائیں تو تیسرے کی یہ تمنا کرے گا۔ تو بہرحال یہ دنیا سے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اور آخرکار آپ نے جانا ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اب دوسری زندگی پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب یہاں مفلحین کا لفظ ہے تو مجھے یقین ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں عام طور پہ ان کی نظر میں یہ فلاح جو ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا میں چاہیے سب کچھ۔ آپ دیکھ لیں، اپنے خیالوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اور اپنی پریشانیوں کو، سارے کا سارا کا تعلق ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
تو ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی تو آپ کی مرضی ہے، جیسے بھی آپ زندگی گزارتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. لیکن کامیابی، اگر آپ کا یقین ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، تو پھر جو ہے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. اور اس کے لیے 3 شرائط اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں: تابا و آمنا و عامل صالحا. رجوع الی اللہ خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. یعنی دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر دیں. ہمارا اس وقت رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہماری پریشانی کا سبب ہے اور ہماری خوشی کا سبب بھی ظاہر ہے. ظاہر کا نقصان ہماری پریشانی کا سبب ہے، ظاہر کا فائدہ اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. شادی ہو گئی، ایک نئے نویلا جوڑا ہے، شادی ہو گئی اور 2 سال تک بچہ نہ ہوا اور تیسرے سال جو ہے لڑکا پیدا ہو گیا، تو آپ خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ مجھے بتائیے. اور 1 سال بچہ زندہ رہا اور 1 سال بعد بچہ مر گیا، آپ خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا محسوس کریں کہ آپ کا غم اور خوشی یہ ظاہر تک محدود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہم رجوع الی اللہ نہیں کرنا چاہتے. جب تک آپ نے رجوع الی اللہ نہیں کیا ہے تو آپ عمل صالح، آپ کا کوئی عمل صالح میں شمار نہیں ہوگا. یہ بات میں آپ کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں. اس وقت ہمارا کوئی عمل مقبول نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت خراب ہے اور نیت ظاہر ہے، دنیا ہے. اور یہ تو یعنی دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. سارے لوگ ہی ناشکرے ہیں، سارے لوگوں کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. اللہ سے رخ موڑ کے ظاہر کی طرف، ظاہر کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے زندگی گزارنے کا. ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہم ظاہر اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں، اسی پر خوش بھی ہوتے ہیں اس کے حاصل ہونے پر، اور اس کے چلے جانے پر پھر ناراض ہوتے ہیں، منہ لٹک جاتا ہے ہمارا. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خلاف حقیقت ہیں. ہم لوگ یعنی ایک دھوکے کی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے. برائے نام ہمارا یعنی دنیا اور حاصل دنیا پر ہمارا نام برائے نام ہے، یعنی موت تک ہمارا نام رہتا ہے، اس کے بعد وہ نام بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک کارخانہ ہے یا کسی کا بھی کارخانہ ہے، میرا تو نہیں ہے، تو کارخانہ، وہ باپ مر گیا، باپ کا نام چلا گیا، بیٹا کا نام آ گیا، بیٹا مر گیا، اس کے بیٹا کا نام آ گیا. ایسے ہی چل رہا ہے سارا کچھ. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اصل جو ہے رجوع الی اللہ ہے، تابہ، رجوع پلٹ آنا. تابہ مطلب آپ کا رخ جس طرف ہے آپ اپنا رخ موڑ لیں، اور یہ اصل ضرورت ہے ہماری. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ اگر آپ یعنی اپنا رخ پھیرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے. دیکھیں ایک بنیادی بات تو ہے ہم میں جو کہ سچ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. آخرت کی کامیابی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہماری نظر میں کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان، یقین نہیں ہے. ایمان کے لفظ میں نہیں کہہ رہا، آپ پھر روایتی طور پہ لے لیتے ہیں اس کو. ہمارا یقین ہے صرف دنیا پر، حاصل دنیا اور ظاہر دنیا، اسی پر ہمارا یقین ہے اور پکا یقین ہے.
ایک دھوکہ ہم میں لگ گیا ہے اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ تو اگر اس دھوکے میں آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے نجات نہیں ہے۔ بات تو آپ آخرت کو مانیں یا نہ مانیں، آخرت تو آنی ہے، قیامت آنی ہے، آپ کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ وہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ یعنی وہ سختی اتنی ہوگی کہ آپ گزری ہوئی جو زندگی ہے تو اس کو خواب محسوس کریں گے۔ کس نے ہمیں اس خواب سے جگا دیا؟ مرقد سے کس نے جگا دیا؟ تو پھر کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فالیوم لا تظلم نفس شیئا۔ بہرحال آگے مضمون ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت، دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل سورج کے نکلنے میں شک تو ہے، لیکن ہمارے دوبارہ زندہ ہونے میں اور جزائے اعمال اچھے یا برے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور جتنا بھی آپ جلدی یقین کر لیں گے یوم آخرت پر، تو اتنی جلدی جو ہے اپنے سفر کا آغاز شروع کر سکیں گے۔ دیکھیں اس طرف یعنی آج کیفیت یہ ہے ہماری کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، عام اور خاص سب لوگ، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے یا ایک ریڑھی بان ہے، ہم سب اس کے بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو یقین ہے۔ دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں معاشرے کو مخاطب کر رہا ہوں۔ ہم سب کا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اور دیکھیں اس میں کوئی سمجھنے کی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو انسان کے اعمال سے اس کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے اعمال سے اور اس کے کاموں سے، اس کے زندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندگی کیوں گزار رہا ہے، زندگی یہ کس لیے گزار رہا ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جو قرآنی آیات ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ورنہ یہ تو بڑی یعنی پتے کی باتیں ہیں۔ آج کی خاص طور پہ آیت ہے کہ عسیٰ ان یکون من المفلحین، یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عسیٰ کا جو لفظ آتا ہے نا قرآن میں، تو یہاں یعنی ہو سکتا ہے لفظی معنی تو اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب پھر ہم یقین لیں گے، یقیناً یہ شخص مفلحین میں سے ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس میں شک کی بات نہیں ہوتی، وہ یقینی بات ہوتی ہے۔ اچھا، فَأَمَّا مَن تَابَ، اور میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ جس نے اپنا رخ بدل لیا، دیکھیں اس وقت میں عام بات کر رہا ہوں آپ سے، اس وقت ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہمارا مدعا ہے، جینے کا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہم نے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے اور ہم اپنی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتا، مقصد حیات سے ہم غافل ہیں اور معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم کامیابی کے راستے کو جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات کہ جب ظاہر کا دھوکہ انسان کو لگ جائے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آج کا مسلمان خس و خاشاک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تمہاری مثال جو ہے وہ خس و خاشاک کسی ہوگی،
یعنی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن، تمہارے دل میں یعنی تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. یعنی وہ پوری حدیث میں اگر آپ کو سناؤں اور برکت حاصل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، پیشن گوئی حضور نے فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر چڑھ چڑھ دوڑیں گی، جیسے کہ ایک کھانے والا دسترخوان پہ ایک کھانے والا کھانا کھا کر دوسری پارٹی کو دعوت دیتا ہے، پھر وہ دوسری پارٹی جب کھانا کھا لے پھر وہ تیسری کو دعوت کہ آؤ کھاؤ اسے. یہ تو آپ دیکھ لیں ہمارے انگریزوں فرانسی دنیا میں ہمیں یہ کھاتے رہے، فرانسیسی، پرتگالی، ولندیزی اور یہ انگریز یہ مسلمان قوموں کو کھاتے رہے، اور بس کوئی ایسی وہ ابھی بھی یعنی ہمیں یہ لوگ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. خس و خاشاک کا غصہ السیل کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. خس و خاشاک سیلاب کے اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ خس و خاشاک. تو پھر صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ حضور کیا اس دن وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، حضور کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری مثال جو ہے سیلاب کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتا ہے وہ ان کا غصہ السیل کے الفاظ ہے، خس و خاشاک کی تمہاری مثال ہوگی. تمہاری یعنی حیثیت خس و خاشاک کی ہوگی، آج ہے خس و خاشاک، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. یعنی حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، دل کمزور ہو جائیں گے. تو یہ بات ذرا صحابہ کرام نے مزید وضاحت طلب کی کہ حضور یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، یہ وہن کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، یعنی اس کی علامات کیا ہوں گی، کیسے کمزور ہو جائیں گے؟ تو حضور نے دو وجوہات بیان کی، علامات: حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آج دیکھ لیں بدرجہ اتم ہم میں دنیا کی محبت ہے اور موت سے ہم ڈرتے ہیں. موت تو اللہ کی ملاقات کا نام ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں. موت کو وہ ہے نا وہ شعر، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کے ساتھ تو زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. اس وقت بھی دیکھیں یہ ہم مجاز میں رہ رہے ہیں، مادیات ہے، عالم اسباب میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارا تو عالم بالا سے تعلق ہے، ہماری روح تو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس وقت جو ہے ہم عالم مادیات میں رہ رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. من تابا، پلٹ آیا. اصل جو ہے پلٹنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. نیک اعمال آپ کی نیکی آپ کی شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ رجوع اللہ نہ کریں. اس وقت تو ہم دنیا ہمارا مدعا ہے، دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. پھر اس کے ساتھ جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ باطل ہیں، کیونکہ آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہے، دنیا ہے. آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں. تو آپ کو رجوع اللہ کرنا ہوگا. ایمان و آمنہ، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو حقیقت پر یقین کرنا ہوگا. حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کی واحد حقیقت اللہ ہے.
یعنی آپ کو اللہ پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، اس نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس نے مجھے آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا. یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. اب جب آپ کا آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں میری منزل تو دنیا نہیں ہے، میری منزل تو آخرت ہے، تو اب آپ یہ یقین کی بات ہے. اب پھر آخرت کے لیے زندگی گزارنا آپ کی ضرورت بن جائے گی. دیکھیں ساری بات شروع ہوگی یقین سے. یقین آ گیا اگر آپ کو، اب یقین کیسے کریں گے؟ یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، سچے لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کی صحبت، صاحب یقین لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان سے رہنمائی طلب کریں، تو وہ آپ کو یعنی ان کی صحبت جو ہے آپ پر اثر انداز ہوگی اور آپ کے اندر یقین کی ایک کیفیت پیدا ہونے لگے گی. جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے وہ اس کی مخصوص یعنی تقاضے ہیں. تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بہرحال تو پھر جو ہے یہ یقین، اور جب آپ میں یقین پیدا ہو جائے گا اور آخرت کو آپ حقیقت سمجھنے لگیں گے، پھر اعمال صالحہ کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی. وَعَمِلَ صالحہ، ایمان، یقین. دیکھیں عمل صالح آج ہمارے لیے کرنا بہت سے لوگ یعنی یہ ناممکن ہے. ٹوٹلی سرنڈر، ٹوٹلی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی آج ہمارے لیے ہمیں ناممکن نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، نہیں کر سکتے. باوجود کوشش کے آپ سیدھے راستے پر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیوں؟ کہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے. جب تک آپ کا یقین نہیں بنے گا تو آخرت کی ضرورت، اعمال صالحہ کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. کیونکہ عام طور پہ تو ہم تو نفس کے بندے ہیں. نفس کے بندے کو چڑ ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے. اللہ کی اطاعت، کامل بندگی اس وقت ہمارے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی خالص اللہ کی اطاعت، بندگی اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ہم ظاہر کے پرستار ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا. اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ شرط ہے کامیابی کی. ہمارا تو دیکھیں قرآن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. آخرت پر چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، لہٰذا آخرت کی کامیابی کی اہمیت ہمارے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. جب ایک چیز پر آپ کا یقین ہی نہ ہو تو آپ وہاں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، آخرت سے کون آیا ہے، یہاں دے دو، وہاں لے لینا، اور دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. یہ ساری باتیں آپ لوگ کرتے رہتے. آخرت پر یقین نہیں ہمارا. دیکھیں جس دن ہمارا آخرت پر، یہ ہمارے شیخ پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں برسائے، وہ ایک جملہ ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے. جس دن بھی تمہارا یقین آخرت پر آ گیا تمہاری زندگی ایک دم بدل جائے گی. اعمال صالحہ کے لیے ایمان بالآخرت بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ حشر، نہ قبر. دیکھیں قبر تو فوراً آنے والی ہے اور ہم بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، بے غم اور بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات تو مطلب صحیح نہیں ہے نا. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. لیکن فلاح کے لیے یہی شرائط ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔